السلام علیکم۔ ایم ڈیجیٹل ایجوکیشن میں محمد مبشر نیاز آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ پچھلے دنوں اخبارات کے اندر ایک نیوز پیپر پہ ایک سٹوری شائع ہوئی ہے وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جانب سے کہ ہم پاکستان میں 453 سکول یعنی 453 سکولز کو سٹیم سکول میں تبدیل کرنے جا رہے ہیں۔ یقیناً یہ میرے سمیت تمام تر جو تعلیم سے وابستہ افراد ہیں ان کے لیے ایک انہونی بات تھی، ایک اچرمے کی بات تھی، ایک نئی بات تھی کہ سٹیم سکول سسٹم ہوتا کیا ہے۔ آج میں اسی کے متعلق آپ کو آگاہی دوں گا اور پھر یہ بھی بتاؤں گا کہ سٹیم سکول سسٹم کے کیا فوائد ہیں، اس کے کیا اثرات ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے، اور ہم ایک کنونشنل سکول سسٹم کو سٹیم سکول سسٹم کی طرف لے جانے کے اس فیصلے کو کیا اس کی خیر مقدم اس کو کر سکتے ہیں، کیا اس کی مذمت کی جا سکتی ہے یا اس کو بہتری کی جانب ایک قدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ انہی چیزوں کے آج ہم سوالات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ اگر آپ میرے اس چینل پر نیو ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو ہمیشہ ملتی رہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ سٹیم سکول ہوتا کیا ہے۔ جو لفظ سٹیم ہے یہ در حقیقت 4 مختلف الفاظ کے مجموعے کا نام ہے۔ سٹیم سائنس، ٹی ٹیکنالوجی، ای انجینئرنگ، ایم میتھمیٹکس، یعنی یہ ایک ایسی اصطلاح ہے جو ان چاروں اکیڈمک ڈسپلنز کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹ کرتی ہے۔ اس پورے انٹر کنیکشن کو سٹیم سسٹم کہا جاتا ہے۔ اصل میں یہ اصطلاح کب دنیا میں آنی شروع ہوئی؟ ویسے تو لیٹ 19 کے اندر سٹیم سکول کے اوپر کام شروع ہو چکا تھا، لیکن سن 2014 میں امریکہ کے اندر ایک اسٹڈی کی گئی، اس میں دیکھا گیا ایک کنونشنل انجینئر، ایک کنونشنل سائنٹسٹ اور ایک کنونشنل میتھمیٹیشینز کے جو روزگار کے مواقع ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، اور پھر انہوں نے فوکس کرنا شروع کیا کہ وہ تمام تر افراد جو ان چاروں چیزوں کا مجموعہ ہیں ان کے لیے جابز کے مواقع بڑھ رہے ہیں۔ تو پھر آہستہ آہستہ جو اوباما ایڈمنسٹریشن سی ٹرمپ سے پہلے، انہوں نے یہ ڈیسیژنز لیا کہ ہم اپنے سکولوں کو مرحلہ وار اس سٹیم ایجوکیشن سسٹم کی طرف لے جائیں جہاں پر بجائے ایک روایتی جو ہم سکولوں کے اندر چیزیں پڑھاتے آئے ہیں، ایک ہمارا روایتی انجینئر ہے، ایک روایتی سائنٹسٹ ہے، آج کل ان کے ڈسپلنز کے اندر کافی حد تک کمی واقع ہو رہی ہے، ان کے جابز کے مواقع سکڑ رہے ہیں، اسپیشلی اس کووڈ-19 کے آنے کے بعد۔ تو اب اگر دیکھا جائے تو وہ کنونشنل انجینئرنگ، وہ کنونشنل سائنسدان، ان کے کافی حد تک ان کے جو جابز کے مواقع ہیں وہ کافی کم ہو رہے ہیں۔ اب دنیا ایک نیو ٹیکنالوجی کی طرف منتقل ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ان چاروں ڈسپلن کو یعنی سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتھمیٹکس، ان تینوں کے مکسچرز کو ساتھ لے جا کر آگے لے جایا جائے، کیونکہ اس ایجوکیشنل سسٹم کے اندر ایک اسکول کے اندر جب یہ چاروں چیزیں ایک اسٹوڈنٹس کو پڑھائی جائیں گی اور ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ریممبر کی حد تک نہیں بلکہ ان کے ذریعے سے ایک ٹیکنالوجی کو ایڈوانسمنٹ دی جائے گی، ایک کریٹیوٹی پیدا کی جائے گی، ایک نئی چیز تک لے کے جائے گی۔ اب میں اس کے اوپر روشنی ڈالتا ہوں کہ یہ جو سٹیم سکول سسٹم ہے اس کے اندر ہوتا کیا ہے۔ ان سکولوں کے اندر، ان سٹیم سکولوں کے اندر طلباء کو روایتی سلیبس نہیں پڑھایا جاتا جو عمومی طور پہ ہمارے ہاں پڑھایا جاتا ہے کہ آپ نے اس ایسے کو لکھ کر لانا ہے، آپ نے اس مضمون کو یاد کرنا ہے، آپ نے ایٹم ایلیمنٹ کی تعریف اور ڈیفینیشن یاد کرنی ہے۔ وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سٹیم سکول ایجوکیشنل سسٹم کے اندر وہاں پر طلباء کو ان مختلف چیزوں کو باہمی طور پہ جوڑنا سکھایا جاتا ہے، کولیبریشن کروائی جاتی ہے ان سے، ان کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن سکلز کو بہتر بنانے کی مشق کروائی جاتی ہے، ان کے اندر تحقیق کا مادہ بھرا جاتا ہے۔ وہ یہ نہ سوچیں کہ کیمسٹری کی یہ تعریف ہے بلکہ وہ یہ سوچیں کہ آج کے زمانے میں ہم کیمسٹری کے نئے کمپاؤنڈ کیسے بنا سکتے ہیں، آج کے زمانے میں ہم نئی چیزوں کو اپنی روزمرہ زندگی کے اندر کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ پرابلم سالونگ سکلز ان کے اندر ڈیولپ کی جاتی ہیں کہ آپ کے سامنے ایک مسئلہ ہو گیا ہے، آپ کے پاس ایک ڈراپس ہے، آپ کے پاس پانی کا ایک قطرہ ہے، آپ نے اس قطرے کو کیسے سالڈ حالت میں کنورٹ کرنا ہے، یہاں پر بیٹھے بٹھائے بغیر کسی نئی ایڈوانسمنٹ کو لائے بغیر آپ نے اس کو گیشیس حالت میں تبدیل کر دینا ہے، یا پانی کا ایک قطرہ آپ کے لیے کیا
मौजू कंपाउंड बना सकता है। यह है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके साथ दूसरा ये होता है कि क्रिटिकल थिंकिंग पैदा की जाती है। आपके सामने जो चीज़ें आई हैं आपने उनको एनालिसिस करना है, क्रिटिक्स करने, आपने उनको तनकीद के जाविये से देखकर सोचना है। अगर वो ये समझ रहा है कि मालिक्यूल तो एटमों से मिलकर बनता है, तो फिर हमने ये भी फोकस करना है कि मालिक्यूल तो एटमों से मिलकर क्यों बनता है। इस तरह से उसको एनालिसिस करवाया जाता है। फिर आखिर में इन तमाम तर पांचों चीज़ों के बाद, यानी कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, रिसर्च, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग के बाद जो लास्ट में चीज़ होती है वो क्रिएटिविटी होती है कि नई चीज़ इससे उभर कर सामने आती है, नई चीज़ आपके सामने बनकर आती है। अमूमी तौर पे छोटे बच्चों को नेचुरल साइंटिस्ट कहा जाता है, यानी कुदरती साइंसदान होते हैं। आप अगर छोटे बच्चों को अपनी हालत पे छोड़ते हैं तो वो नई चीज़ों को बनाना सीख रहे होते हैं, जोड़ना सीख रहे होते हैं, वो एक दूसरे के साथ मिला के नया चीज़ बनाना सीख रहे होते हैं। अब उनको एक बाकायदा से एक ऐसे एजुकेशनल सिस्टम के अंदर, एक ऐसे माहौल के अंदर जहाँ रिवायती सिलेबस को हटाकर इस स्टेम सिलेबस को लागू किया जाएगा और फिर इनको कहा जाएगा कि आप टेक्नोलॉजी, आप इंजीनियरिंग, आप मैथमेटिक्स, आप साइंस को मिला के यहाँ पे आप क्या चीज़ बना सकते हैं, नई क्रिएटिविटी क्या ला सकते हैं। अब इस तरह के ग्रेजुएट्स की ज़रूरत दुनिया में बढ़ रही है। तो इस सिस्टम को स्टेम एजुकेशनल सिस्टम कहा जाता है। अब उन्होंने ये ऐलान किया था पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब ने कि हम पहले मरहले के अंदर 453 स्कूलों को कन्वर्ट करेंगे स्टेम के अंदर, और उसके बाद फिर इस तरह से मरहलावार पूरे मुल्क के अंदर 5000 स्कूल ऐसे बिल्डअप किए जाएंगे जहाँ पे इस रिवायती एजुकेशनल सिस्टम की बजाय स्टेम एजुकेशनल सिस्टम को प्रमोट किया जाएगा। मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसको लाइक के बटन पे क्लिक कर दीजिए और दूसरे लोगों को शेयर कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी मालूमात भी आपको मिलती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स।